یہ جو میری کتاب ہے آڈیو بک ہم کے تاریخ راہوں میں مارے گئے، یہ اس کا پہلا باب ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں بہادر آدمی جو ہیں وہ روتے ہیں۔ میں زندگی میں بہت رویا میں زندگی میں۔ پہلی دفعہ میں رویا جب مجھے یاد نہیں، اس سے پہلے کبھی میں رویا ہوں۔ ایک دفعہ میں رویا تھا جب اسکول میں لوگ میرے والد کا ذکر کر رہے تھے تو میں رو پڑا۔ میں کوئی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں، اس کے علاوہ یاد ہے میں زندگی میں 25-26 سال کی عمر تک کبھی رویا ہوں۔ پہلی دفعہ میں رویا جب میں نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی، وہ فوت ہو چکا تھا، وہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت رویا۔ تو بہادر آدمی کہتے ہیں روتے ہیں، میں رویا۔ اب میں ابھی بھی روتا ہوں میں، لیکن میں نے 20 سال پہلے اللہ سے دعا کی کہ زندگی میں کوئی میرے آنسو نہ دیکھے۔ میں اب اللہ کو یاد کر کے روتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یاد کر کے روتا ہوں، اہل بیت کو اللہ کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اور جب میں قرآن پاک اکیلے میں سنتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں، میرا دل نرم ہو جاتا ہے، اور میں بہت رویا۔ کہتے ہیں بہادر آدمی ہیں وہ رو سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 باتیں میں وضاحت کر دوں کہ ایک تو کہتے ہیں جب انسان 50 کی دہائی میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کو سنانا چاہتا ہے۔ میں قطعاً دنیا کو اپنی کہانی یا باتیں نہیں سنانا چاہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو اگر کوئی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرے کہتے ہیں آپ بیتی یا جگ بیتی، 2 طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی میری آپ بیتی سے یا کسی کے لیے جو میری جگ بیتی ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ فائدہ اٹھا لے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ لوگ کتاب لکھتے ہیں بیکاز ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے کتاب لکھتے ہیں۔ قطعاً میں اس لیے بھی کتاب نہیں لکھ رہا، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بے چینی یا انگزائٹی نہیں ہے۔ تو اللہ کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھا کہ جو انسان کا جو فیتھ ہوتا ہے یا اس کا جو ایمان ہوتا ہے اس کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے۔ میری 30 سال کا جو کریئر ہے ایز اے ڈاکٹر یا سرجن، اس میں نے دیکھا لوگوں کے ڈفرینٹ ایمان یا فیتھ ہوتے ہیں اور اس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی ایک باریک دھاگے کے ساتھ ان کی زندگی کی لڑی کھڑی ہوتی ہے۔ تو فیتھ جو ہوتا ہے انسان کا، اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ جو لوگوں کی رائے فرق ہوتی ہے آپ سے، اب میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے پہ اعتراض کریں، وہ مجھے کرٹیسائز کریں، نکتہ چینی کریں، وہ مجھے بتائیں کہ میرے میں یہ غلط ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ میرے سے لوگ جو ایگری کرتے ہیں، جو میری بات میں ہاں ملاتے ہیں، ان سے زیادہ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو میرے پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ایسے صحیح نہیں، ویسے صحیح نہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹیو فیڈ بیک، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان سمجھے کہ یہ واقعی صحیح بات تھی اور اس میں کوئی باعث یا ایسی بات نہ کسی کی یا وہ چیز نہیں تھی، تو پھر انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے۔ جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو ہمارا لرننگ یا ہماری جو ٹیچنگ یا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ ہم اس وقت سیکھتے ہیں جب ہم اپنے رویے کو کسی معلومات کے بعد بہتر کر لیتے ہیں۔ تو اگر میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں؟ دیکھیں دنیا میں تقدیر اور توکل ہے۔ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے اور انسان نے عمل بھی کرنا ہے اور تدبیر بھی کرنی ہے اور تقدیر کو بھی ماننا ہے، لیکن انسان کوئی کام شروع تو کر سکتا ہے نیت کے ساتھ۔ نیت اس کے ہاتھ میں، کسی بھی کام کی کرنے کی، اچھا ہو یا برا۔ اگر اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، جو ڈیوینٹی ہے وہ برکت ڈالتی ہے اور وہ کام چلتا جاتا ہے آگے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ جو رویے انسان کے ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں پچھلی زندگی پہ تو میں سوچتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے، پچھتاوے تو نہیں آتے، میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ شاید میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا جو میں نے کیا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ امپروو میں جو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو رویے بڑے ضروری ہوتے ہیں زندگی میں، اور رویوں کا امتحان ہوگا۔ اور یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو میری زندگی گزری، اس وقت میں یہ رویہ اپناتا تو بہتر ہوتا۔ اب میں اگر وہ رویہ اپنا سکتا ہوں تو وہ بہتر ہے۔ اپنے اندر کی صفائی کرنی چاہیے، اندر کی جو دنیا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اس میں بے چینی، اس میں مایوسی، اس میں دوسروں کے خلاف حسد اور دوسروں سے مقابلہ بازی، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی دنیا کو اندر سے صاف کرنا چاہیے، اپنے دل کو دماغ کو صاف کرنا چاہیے، اور
اپنا دل جب انسان کا صاف ہوتا ہے تو اس پہ ہر سچی بات اثر کرتی ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے اس کو جھوٹ اور سچ علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سچی ہے، یہ صحیح ہوگی، اور اس میں سے اس کے جو احساسات ہیں، جو باعث ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کا دل، دماغ اور جو روح ہے یا سول ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ جو دل کہہ رہا ہے وہی دماغ کہہ رہا ہو، جو دماغ کہہ رہا ہے وہی دل کہہ رہا ہو، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ ایک انسان کی ارتقاء میں، انسانی ارتقاء میں ایک عمل ہے اور ایک مقام ہے۔ جب دل اور دماغ اور روح انسان کی ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک چیز بری لگ رہی ہے تو بری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی تو اچھی لگ رہی۔ اور دنیا میں نا بیماری نہیں پھیلانی چاہیے، دنیا میں اچھائی پھیلانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کو ایسے دیکھو کہ جس طرح سے خوشبو ہے، جس طرح قوس قزح ہے، جیسے چاندنی رات ہے، سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں، رشتوں کو، لوگوں کو، دنیا کو ایسے دیکھو۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی ہاتھ میں رکھو، جس انسان سے ملو اسے جادو کی چھڑی سے بہتر بنا دو، یا کوشش کرو ایسے الفاظ بولو جس سے پھول جھڑتے ہوں، جسے چاندنی رات کا تصور ہو، ٹھنڈی ہوا کا، گرمی میں ایک چھاؤں، ایک سایہ دار درخت کا تصور ہو۔ اور ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، سوچنے چاہیے، ایسی سوچ نہیں لانے چاہیے جن سے خون ٹپکتا ہو، جو زخموں کی طرح ہو اور جو آگ کی طرح ہو۔ اور الفاظ اچھے ہونے چاہیے، اور رویہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ الفاظ کچھ بھی ہوں، جس طرح ادا کیے جاتے ہیں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو آپ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو رویے بڑے ضروری ہوتے ہیں، رویوں کا امتحان ہوگا، اور رویے انسان کو بہتر کرنے چاہیے۔ آگے چل کے رویوں کے بارے میں بات ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے، جو انسان زندگی میں چوائس بناتا ہے، یا جو پسند ناپسند کا یا معیار بناتا ہے، جن لوگوں سے تعلق داری رکھتا ہے، جن چیزوں سے تعلق داری رکھتا ہے، اس کو ہم چوائس کہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ انسان نے ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ یہ انسان نے چوز کیا ہے، یا اس نے یہ پسند کیا ہے یا ناپسند کیا ہے۔ تو جو چوائس ہوتی ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، بیکاز انسان پہچانا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کی وہ چوائس کرتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ رویے ہوتے ہیں، یہ رویوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ رویے انسان امپروو کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے اپنے رویوں کا امتحان ہوتا ہے دنیا میں۔ اور کہتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی جو بھی انسان کا ڈائمینشن، باؤنڈریز، یا جو بھی اس کا ایک سرکل بنایا گیا، ایک دائرہ بنایا گیا جس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا، ہر انسان کا مختلف دائرہ ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، یہ سرکل آف انفلوئنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے حساب سے اس کا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے، اور ایک انسان ایک پروڈکٹ تب بنتا ہے، کمپلیٹ تب بنتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بیکاز تب تک وہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرے جہان کا سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اب اس کا جزا سزا والا جو سلسلہ ہے۔ تو انسان رویے اچھے رکھے، دوسروں کا اچھا چاہے، اور جہاں محنت کر سکتا ہے وہاں کرے، اور جہاں کسی کی مدد کر سکتا ہے کرے۔ میں بلیو کرتا ہوں، ہم نے سیکھا کہ امپاور کرنا چاہیے لوگوں کو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانے کے لیے مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ تعلیم سے ہو، چاہے وہ کسی کو نوکری دلوا کر، یا کسی کو کوئی ہنر سکھا کر امپاور کرنا چاہیے۔ ان کو خودداری کو ان کی دیکھتے ہوئے، اس معیار کے اندر رہتے ہوئے، اس باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کو امپاور کرنا چاہیے۔ اور امپاورمنٹ کے بعد جو ہے یہ انسان بانٹے خوشیاں۔ تو رویے جو تھے وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور رویوں کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے، جس طرح ہم آگے چل کے بات کریں گے۔